حیات اللہ کی ہے، ہماری حیات نہیں ہے. تو ہم غور و فکر کرنا، دنیا میں غور و فکر کرنا ہی سب سے اہم ہے. مراقبہ، غور و فکر کرنا، ہم اپنی آپ پہ غور و فکر کرنا، ہم مخلوق پہ غور و فکر کرنا. یہ جو غور و فکر کی جو صفت ہے انبیاءوں کی صفت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ہی غار ہیرا میں جا کے بالکل کیا کرتے تھے آپ؟ تحنس، یعنی غور و فکر کرتے تھے. غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، ہمارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ تمام کائنات کیسے چلتی ہے، یہ کیسے چلانے والا ہے، کون چلانے والا ہے. یہ تمام غور و فکر کرتے رہتے تھے. اور یہ غور و فکر جو ہوتا ہے یہ انبیاءوں کی سنت ہے. اور یہی حقیقت پہ ہم کو آخر کار اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے. بندہ عاجز آ جاتا ہے، یہ بولتا ہے کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرا ہے جو کچھ بھی ہے، تو جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے، تو جو چاہے وہ ہوتا ہے. ہم تو ایک ذریعہ ہیں، ہم تو ایک ذریعہ ہیں، ہم تو ایک آلہ ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ہم کیا کریں، وہ صفات اپنی ذاتی صفت سمجھ کے اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ اختیار دیا، قوت تو اللہ کی ہے. چور اگر چوری کرنے جاتا ہے تو قوت اللہ ہی کی استعمال کرتا ہے، اس کی ذاتی قوت نہیں ہے. ایک عابد عبادت کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو قوت اللہ ہی کی ہے، لیکن اختیار پہ اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار دیا. اختیار کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اختیار دیا کہ ہم کیا چیز اختیار کرتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں یا پھر ہم فجور کو اختیار کریں. دونوں کام کو انجام دینے کے لیے قوت اللہ ہی کی درکار ہے. دونوں کام کو انجام دینے کے لیے قوت اللہ ہی کی ہم کو درکار ہے. چاہے چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، جو کام کرتے ہیں قوت اللہ ہی کی استعمال کرتا ہے. لیکن اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کے جو خیال کو چوز کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، اس کو جزا ملتی ہے. اب ہم غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو کیوں پیدا فرمایا، کیسے پیدا فرمایا، کیسی ہماری پرورش فرما رہا. ماں تو بول کے آ گئے اللہ تعالیٰ پرورش کریں گا، میں پالنے والا ہوں، میں رب ہوں. ہم یہاں آنے کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ مولا ہماری کیسی پرورش کرتا ہے. ایک پروورب تھوڑے دن پہلے اسے دیکھنے میں آیا کہ اگر ہم اوپر سے گر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں پورا بھروسہ رکھو. یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم کو گرنے سے پہلے بالکل بچا دے گا، ابھی راستے میں ہم کو اڑنا سکھا دے گا. بھروسہ کرو اس کے اوپر، اللہ پہ بھروسہ کرو. ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنی حکمت پہ ہے. میں کر سکتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں. اللہ پہ بھروسہ ہم نہیں کرتے. حکمت ہم کو جتنی اختیار کرنی ہے وہ حکمت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ذریعے حکمت ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کام میرا ہے یا پھر میں ہی کر سکتا ہوں، یا ہم کو جو چیز ملنے والی ہے میری طرف سے مل رہی. گورنمنٹ کا جو نظام ہے، یہ نظام قدرت کے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. چیف انجینئر جو ہوتا ہے، بڑا آفیسر جو ہوتا ہے، اپنے سبارڈینیٹ کو، اپنے چھوٹے عہدیدار کو تنخواہ اگر دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تنخواہ میں دے رہا ہوں. یا پھر وہ جو چھوٹا عہدیدار ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تنخواہ میرے کو ہی نہیں دے رہا. دونوں کو معلوم ہے، دونوں کو معلوم ہے یہ کام کے آرڈرز یا جو تنخواہ مل رہی میرے کو گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی. میں تو ایک ذریعہ ہوں، میں ایک ذریعہ ہوں. میں ذریعہ ہٹ گیا تو کام رکتا نہیں گورنمنٹ کا. RTC والے ہڑتال کرے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال کر دیں تو بساں بند ہو جاتے. گورنمنٹ اس کا آلٹرنیٹ کر کے رکھی، ایک اور ٹیم تیار کر کے رکھی. گورنمنٹ کو اپنا کام چلانا ہے، گورنمنٹ کو اپنا کام چلانا ہے. RTC امپلائیز اگر یہ سمجھ رہے، ڈرائیورز یہ سمجھ رہے کہ ہم ہڑتال کر دی اگر بس پورے بند ہو جائیں گے، کام پورا مفلوج ہو جائے گا، کام نہیں ہو سکتا، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے آلٹرنیٹ میں دوسرے انتظام کر کے متبادل پہلے سے رکھتی ہے. گورنمنٹ اپنا کام بند نہیں کرتی. اگر انسان یہ سمجھ رہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میری طرف سے کام ہو رہا، تو ہماری غلط فہمی. اللہ تعالیٰ ہم کو فنا کر کے ایک دوسری قوم کو پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کے منشا کو پورا کرتا ہے. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں، پہلے کی امت نے یہی بولے کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں، ہم کام کریں. اللہ تعالیٰ بولا تمہاری حاجت میرے کو نہیں ہے. اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے میں میرے مقصد کے تحت نہیں چلیں گے تو تم فنا ہو جاؤ گے. میں تمہاری بدلے میں کوئی اور قوم کو پیدا کر دوں گا، کوئی اور قوم سے میں تمہارے کام دے دوں گا. تو ہم
اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، مجبور سمجھنا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ جو چاہے ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہم کو اس کو قبول کرنا۔ بندہ صابر ہونا چاہیے، بندہ شاکر ہونا چاہیے۔ اگر کچھ مصیبت آتی ہے تو اس پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے، کچھ نعمت اگر اس کو مل جاتی ہے اس کو شکر کرنا چاہیے۔ بندہ صابر اور شاکر یعنی دونوں حالتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ کل ایک صاحب بولے ایسا مسئلہ ہو گیا، ایسا پرابلم ہو گیا، ارے میرے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ میاں؟ ارے مولا بھائی یہ کفریہ کلام ہے، اللہ سے بہتر ہم جانتے ہیں کیوں کرا بولے تو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ کیوں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان پہنچایا، یہ نقصان پہنچانے کی اللہ کے پاس حکمت ہے، اللہ کے پاس وجہ ہے کچھ، ہم نہیں معلوم۔ ہم کبھی اللہ کے پاس شکایت نہیں کرنا، یہ اکثر کفریہ کلام ہم سے ادا ہو جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں بالکل اس کو غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ارے میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم کو نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی مثال کئی مرتبہ حضرت اللہ دیے، کئی دیے، میں خود بھی کئی مرتبہ دیا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے چھوٹے بچے کو 2 روٹی نہیں کھلاتی، یا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بڑی چاقو نہیں دیتی، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر چاقو دوں گی، چاقو کی پہچان بچے کو نہیں ہے، وہ اپنے کو نقصان پہنچا لے گا۔ بچہ روتا ہے، چاقو چمکدار ہے، چاقو خوبصورت ہے، بچہ چاہتا ہے کہ اس کو لے کے کھیلے، ماں چاقو کو چھپا دیتی ہے، اس کے چاقو 25 روپے کی 50 روپے کی ہے، ماں اس کے لیے 2000 کا کھلونا لا کے اس کے سامنے رکھ دے گی، بولے گی کہ بیٹا اس سے کھیل تو، اگر وہ اس کو لے گا تو تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ ماں اس کو پہناتی ہے، کتنا وہ رونے دیجیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رونے دیجیے، لیکن ماں چاقو بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتی۔ کیوں؟ ماں جانتی ہے اگر میں بچے کے ہاتھ میں چاقو دوں گی، بچے کو اس کی پہچان نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا، اس وجہ سے ماں اس کو بچا کے رکھتی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو کچھ نعمتیں نہیں دیا دنیا میں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ نعمت ہمارے پاس آتی ہے ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم صبر کرنا ہے کہ مولا جو نعمتیں ہم کو دیا وہی نعمتیں کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس، اور نعمت کی ہم کیوں طلب کریں؟ اگر نہیں دیتا ہے تو اللہ سے شکوا کیوں کریں؟ ہم اللہ سے ہم شکوا نہیں کرنا ہے، مولا میرے کو کہیں کو نہیں دیا، مانگو، بچہ مانگ رہا، لیکن بچہ بے شعور والا ہے، شعور نہیں ہے اس کو، لیکن ہم باشعور ہیں، شعور والے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم کو سمجھ ہے یہی جو چیز ہے، یہ چیز ہمارے پاس مومن کو، ایک عام مسلمان کو، ایک عام آدمی کے الگ کرتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مومن بنتا ہے۔ دوسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے، بعض مرتبہ تو وہ کفر تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، میرے کو نہیں دے رہا اللہ میاں، میرے ساتھ نہیں کر اللہ میاں، یہ بے ایمانی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اللہ میاں غلط کر دے، نعوذ باللہ، نہ کر اس کو کرنا بات، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرت والا ہے، ایسی طاقت والا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کن فیکن۔ اللہ چاہتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بصارت ایسی ہے کہ شب تہجد میں ایسی رات میں، اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پہ اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو وہ چونٹی کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، چونٹی کے چلنے کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قوت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے پرے ہے۔ بندہ عاجز آ جا سکتا، بندہ عاجز آ جاتا، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، بندہ عاجز ہے۔ تو ہم اتنا زیادہ سوچنے کے بدلے میں ہم اپنے آپ کو غور و فکر کر لیے، اپنی زندگی میں گزار لیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ صبر کی تو ہم کو ادھر جانا ہی نہیں ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم نے رکھ دیا تو اس کا ہم شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جانا۔ اور شکر ادا کرنا جو ہے الحمدللہ جان کے ادا کرنا، جیسا مولا مثال دی، بہترین مثال ہے کہ ایک میکینک اپنی صفت کو ظاہر کرا، گاڑی جس کی خراب ہو گئی تھی وہ صفت کو دیکھ کے اس کا شکریہ ادا کرا تو اس کو خوشی ہوئی۔ میکینک جب اپنی صفت کا اظہار کرا، اس شخص کی گاڑی کو بنا دیا تو جس کی گاڑی تھی انہیں دیکھا کہ اس کے اندر یہ صفت ہے، وہ جانا یہ صفت ہے، وہ صفت کو دیکھ کے اس کا شکریہ ادا کرا، میکینک کو خوشی ہوئی۔ ایک آدمی چلتے چلتے آپ کا شکریہ بھائی، ارے کہیں کو شکریہ بول رہا میں، ارے نہیں آپ اچھے آدمی، ارے بھائی میں کہیں کو اچھا ہوں، کیا دیکھا میری صفت کو جو اچھا بولا میرے کو، شکریہ ادا کر رہا، شکریہ میرا ادا کر رہا، تو کہیں کو ادا کر رہا، کیا دیکھا میرے پاس تو۔ لیکن میکینک وہاں پہ خوش ہو رہا، کیوں خوش ہو رہا؟ کیونکہ وہ جو
شکریہ ادا کرا, میری صفت کو جان کے شکریہ ادا کرا. تو اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ کیوں ادا کر رہے بھائی الحمدللہ؟ میری صفت کو دیکھیں, جانے میری صفت کو, میں کیسی تمہاری مدد کرا, کیسا میں تمہارے کام آیا, تم جان کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو. وہ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بولنا ہمارے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جان کے تسبیح لے کے بیٹھے 1000 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی صفت کو جان کے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے, الحمدللہ بولے, اللہ کی پاکی بیان کرے, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے, ساری نعمتیں تیری. جان کے اگر بول رہے ہیں, دل سے اگر بول رہے ہیں, وہ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ, ایک مرتبہ کا الحمدللہ ہمارے لیے تمام زندگی کے ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کے اوپر وہ بھاری ہوتا ہے. دل سے نکلنا, زبان سے نہیں. ہم کو دل سے جواب دینا ہے خبر میں, من ربو کا, کون پالے دنیا میں, کون پالے, تیرا رب کون ہے, خلق سے جواب دینا ہے. جسم تو ہمارا مٹی مٹی ختم ہو گیا, جسم ہمارا مفروض ہوگا, یہاں چھوڑ دیے, جواب ہم کو دینا ہے. خلق ہمارے ساتھ ہوگا, خلق پہ ہمارے جواب ہونا ہے, خلق پہ ہمارے جواب ہونا ہے. خلق سے ہم جواب دیں گے, من ربو کا, کون پالے, کون حاجت پوری کرے, کون ضرورت پوری کرے. میں دیکھا تھا اس وقت میں اللہ تعالیٰ خلق سے, مولا اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پوری کرا, اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پوری کرا, ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلنا, شکر ادا کرنا. ایک مجبور شخص کی ہم اس کے وقت میں, آڑے وقت میں مدد کر دیتے ہیں, وہ جو دل سے انہیں جو شکر ادا کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو دل سے شکر ادا کرتے تھے, یعنی کسی شخص کی اس کے ضرورت کے وقت میں اس کی مدد کر دینا, وہ دل سے وہ جو دعا نکلتی ہے, یا ہماری کوئی ایسے وقت میں مدد کر دیا, ہمارے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے. وہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہمارے پاس آنا ہے اللہ کی صفات کی خاطر. اور مولا جیسی بات بولے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی صفت سے پہچانا جائے. اللہ کی بھی یہی بالکل صفت ہے. اللہ چاہتا ہے بندے کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بندہ کیا کرنا چاہیے, اللہ کے اس صفت سے اللہ کو ہونا. اللہ کے ننگنوں صفاتی نام ہے, اللہ کے ننگنوں صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر ننگنوں کمال رکھے ہیں. ویسے اجزاء ہزار کمال ہیں اللہ کے, لیکن ننگنوں کمال اللہ تعالیٰ اپنے اندر رکھا. بندے کو جس چیز کی حاجت ہے, مولا تیرے اندر یہ کمال ہے, تو ستار ہے, مولا میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. مولا تو ستار ہے, پردہ پوشی فرمانے والا ہے, تو میری دنیا میں بھی پردہ پوشی فرما, کل میری آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما. ستار کی صفت سے اللہ سے رجوع ہونا ہے اگر ہماری حاجت میں گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کی. مولا تو غفار ہے, تو معاف کرنے والا ہے. مولا میں مجبور ہوں, میں گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا, تو معاف کرنے والا, تو معاف فرما. یعنی اللہ کی بندے کی جو حاجت ہے, بندے کی جو حاجت ہے, بندہ اللہ کی اس صفت سے اللہ سے رجوع کرنا. اللہ کے ننگنوں صفات ہیں. ہم جیسے اپنی صفت سے خوش ہوتے, اگر کوئی میرے کو اچھا ٹیچر بول دیا میرے کو زیادہ خوشی ہوتی. ایک ٹیچر کی صفت ہے, میں اچھا پڑھاتا ہوں, کوئی بولے نہیں میں بہت اچھا پڑھاتی ہوں. میں سنا عیدی بازار میں اچھا پڑھانے والوں میں غازی سر کا بھی نام ہے, میرے اندر ایک خوشی ہوتی. میری صفت سے میں جانا چاہ رہا ہوں. ایک اچھا ٹیلر ہے, بھائی وہ ایریا کا سب سے اچھا ٹیلر فلاں ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, یعنی ہاں بھائی میرے کا اچھا ٹیلر ہے. یہ ٹیلر ہونا ان کی صفت ہے, پڑھانا میری صفت ہے, میکینک اس کی صفت ہے. ہر آدمی اپنی صفت سے پہچانا جا رہا, اور صفت کو حاصل کرتا ہے تو بندہ جب وہ صفت سے پکارتا ہے وہ شخص خوش ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی میرے کو بولے آپ بہت اچھا پڑھاتے, 1 سے 4 مرتبہ بولے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو حاجت ہے, یعنی وہ جو سمجھنا چاہ رہا, میرے اندر جتنا کمال ہے اتنا کمال لگا کے اس کو اور اچھا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے وہ صفت ہے جو اس کی حاجت ہے, مسلسل پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حاجت کو وہ صفت سے پورا کرتا ہے. ہم اللہ کو پہچانے نہیں, اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, چاہے نہیں اللہ کی طرف جانے کی.
ہم اپنی دنیا اپنے حساب سے گزاریں، اپنی مرضی سے گزاریں، اپنے منشا سے گزاریں، اسی کا ہم کو جواب دینا ہے. ہم کو غور و فکر کرنا ہے. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زندگی، آخرت کے معاملے میں کریم اللہ اس سے پہلے بولے تھے کہ 2 منٹ 2.5 منٹ ہوتے بولے. دنیا کی آخرت کی دنیا کو اگر کمپیئر کرے، آخرت کے ایک دن کو اگر کمپیئر کرے، 50,000 سال کا ایک دن، ہمارے 60 سال کیلکولیشن کرے اگر، تو 2 منٹ 2.5 منٹ 2.25 منٹ 3 منٹ کے اندر ہماری زندگی ختم ہو جائے. یہ 3 منٹ کی دنیا کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف کام کریں، اللہ کی مرضیات کے خلاف کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، اور ہم فکر ہی نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے، اس کام سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتا ہے. ہماری توجہ نہیں جا رہی اس طرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، یا اس سے ناراض ہو رہا تو پھر ناراضگی کو دور کرنے کی خاطر. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوت ہے، ہمیشہ چلتے رہیں گے. دنیا میں جو آیا رہا کوئی نہیں. سکندر اعظم دنیا کو فتح کرا، رہا نہیں. اکبر اعظم دنیا کے پورے ہندوستان سے زیادہ سارے ہندوستان پہ حکومت کرا، رہا نہیں. دنیا کا کوئی شخص دنیا میں آ کے کبھی رہا نہیں. ہر ایک کو جانا ہے. اور مسلمان کا جو عقیدہ ہے، یہاں کے جو اعمال ہیں، یہاں کی جو کھیتی ہے، وہ کھیتی اس کو وہاں پہ کاٹتی ہے. اچھے بیج بو کے جائیں گے، اچھی فصل ہم کو وہاں ملے گی. آم کا بیج اگر لگائیں گے، ہم آم کی گٹلی پھیریں گے، ہم جام نہیں مل سکتا ہم کو. آم کی گٹلی پھیریں گے، آم ہی ہم کو ملے گا. کیکر کا اگر ہم پودا لگائیں گے، وہاں پہ ہم کو کیکر کے کانٹے ملیں گے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ دنیا ہمارے اختیار میں ہے، آخرت اللہ کی مرضی پہ. نہیں، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے اس میں لے لیا. میں رزق دیتا ہوں بولا، فکر مت کرو، آزاد ہو جاؤ فکر سے. دنیا کی زندگی گزارنے کی فکر سے تم آزاد ہو جاؤ. میں تمہاری فکر کر دوں گا، تمہاری فکر کو دور کر دوں گا. یعنی تمہاری جو ضرورت ہے ان ضرورتوں کو میں پورا کر دوں گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کو ہم پوری کر لے سکتے. میں نہیں کمایا تو میری بیوی نہیں پل سکتی، میرے بچے نہیں پل سکتے، میرے گھر میں معیشت تنگ ہو جاتی، میں ختم ہو جاتا ہوں. نماز نہیں پڑھ سکتا میں، وہ فلاں کام نہیں کر سکتا میں، یہ نہیں کر سکتا، میرے کو جانا ہے، میرے کو کام ہے. یعنی اللہ کے منشا کے خلاف. اللہ کے منشا کے خلاف کریں، اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا. برکت بہت امپورٹنٹ ہے. برکت بہت امپورٹنٹ ہے. افلاس اور برکت دونوں چیزیں. برکت یعنی ہماری جو حاجتیں ہیں، وہ حاجتیں ہماری آسانی سے پوری ہو جانا اور اس میں کچھ بچ رہنا. افلاس یعنی جتنا بھی ہمارے پاس ہے کم پڑنا. کروڑوں ہے ہمارے پاس، پھر ہم کو فکر رہتی کہ ہم کم ہیں، پریشان ہیں. افلاس. برکت کم ہے، الحمدللہ ارے کھا لیا پی لیا، پھر بھی 200 روپے بچے ہوئے میرے پاس. یعنی وہ اپنی حیثیت سے، اپنے حساب سے جو کام کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں. برکت کا مطلب بڑھ جانا نہیں ہے، کروڑ پتی ہو جانا برکت کا مقصد نہیں ہے. اس کو برکت نہیں بولیں. برکت یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بس ہو جانا، کم نہیں پڑنا. کم لوگ ہیں، بالکل معیشت کم ہے، روز 100 روپئے کماتے، راشن کا چاول لا کے کھا لیا، آدھا چاول آدھا بگونا بچا، الحمدللہ اچھا پیٹ بھر کے کھا لیا، آدھا بگونا بچا ہوا ہے، کوئی مہمان آئے تو کھلا سکتا ہوں. یعنی وہ راشن کا چاول کھا کے اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، الحمدللہ بولا. اور دنیا میں جو ہے یہ قلبی کیفیات ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. لاکھ لوگ لاکھ بولیں گے، ہمارا دل مطمئن ہے، بس ہے، ہم اللہ سے راضی ہے، بچے. دنیا کی فکر نہیں کرنا ہے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے. یہ دنیا کا جو مقابلہ ہے، یہ دنیا کی مقابلہ آرائی انسان کو گناہوں کی طرف اور اللہ سے دور لے جاتی ہے. مقابلہ آرائی نہیں کرنا. مقابلہ آرائی سے ہم کو بچے ہم تو سمجھنا کہ پھر اللہ کے جو دیا الحمدللہ وہ کما رہے ہوں گے، میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے الحمدللہ ہم بھی خوش ہے. اتنا کمائے بھی تو 2 روٹی سے 3 روٹی نہیں کھا سکتے. اتنا کمائے بھی تو پورے حال میں لوٹ کے نہیں سو سکتے. ان کی جو حاجت ہے وہ حاجت تو سب کی پوری ہوتی. جو کھانا ہے انہوں جتنا ہم جتنا کھا رہے ہیں انہیں بھی اتنا ہی کھاتے. ہم راشن کا چاول کھا رہے ہوں گے تو باسمتی کھا رہے ہوں گے، لیکن یہاں تک ہے وہ، اس کے آگے کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. باسمتی کھانے کے بعد بھی قبض ہو سکتا ان کو، باسمتی کھانے کے بعد بھی قبض ہو سکتا، ہضم نہیں ہو سکتا.
ڈاکٹر کا رجوع ہونا ہے. راشن کا چاول کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل آسانی سے ہاضمہ کرتے ہیں, اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ بولتا ہے, اللہ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دیا, وہ بندے کی نعمتوں کو لے کر شکر ادا کرتا ہے بندے کا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو ہم کو نعمتیں دیا, لئن شکرتم لازیدنکم, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا, ان نعمتوں کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نعمت میں اضافہ کرنا تو بہت بڑھ جانا, یعنی بندہ اور اس سے راضی ہونا شروع ہو جاتا, اور اللہ سے زیادہ راضی ہونا شروع ہو جاتا. دنیا کی نعمت کیا ہے بھائی؟ دنیا کی نعمت کیا ہے؟ حقیقی نعمت دنیا کی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے. حقیقی نعمت دنیا میں جو بندے کو مل سکتی ہے, وہ بندے کی دنیا میں جو نعمت مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بندے کے لیے ایک نعمت ہے, اور بندے کو احساس ہو جاتا. بندے کو ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہ خانقاہ میں ہم کو بتایا گیا کہ بھائی بندہ اللہ راضی ہے نہیں راضی ہے پہچان لو, جا کے پوچھو نا کو فلاں سے فلاں سے فلاں سے, خود پہچان لو, خود جان لو. نیکی کا, ایمان کا ایک درجہ, ایمان کی ایک کیفیت, ایمان ہے نہیں جاننے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو رکھا, سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا ہے جو گناہ کرے اور اس کو اپنے گناہ کرنے پہ شرمندگی ہو, پشیمانی ہو, افسوس ہو, اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ استغفار کرے, یہ مومن کی علامت ہے. اور اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی محسوس کرے کچھ نیک عمل کرنے پہ, یہ ایمان والے کی علامت ہے. گناہ نہیں ہوتا نہیں بولے, غلطی نہیں ہوتی نہیں بولے, لیکن غلطی ہونا, غلطی ہونے کے بعد وہ غلطی کا احساس ہونا. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے, غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے. چوری کر کے سب چل رہے, پورا شہر کر رہا, پورا شہر چوری کر رہا, میں بھی چوری کر رہا ہوں, کیا غلط ہے؟ پورا شہر چوری کر رہا, میں بھی چوری کر رہا ہوں, کیا غلط ہے بھائی؟ یعنی گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا. گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا مطلب ایمان چلے گیا. نیک عمل کر رہے ہیں ہم, نیک عمل کرنے کے بعد وہ نیک عمل کرنے کی ہم کو خوشی ہونا, گناہ کرنے کا ہم کو رنج ہونا, ملال ہونا, افسوس ہونا. اللہ معاف کرنے والا ہے, بندہ کا توبہ کرتا ہے. 2 ہفتے پہلے رسول اللہ بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ سنا ہے. 99 قتل کر دیا, لیکن اس کو ندامت ہوئی, افسوس ہوا, شرمندگی ہوئی کہ میں غلط کام کرا, میں نہیں کرنا تھا. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا میں غلط کام کرا. معافی مانگنے کی قدر نہیں جانتا, دین حاصل نہیں کرا, سمجھا نہیں, اس کو توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ غور کیجئے بات یہاں پہ کہ توبہ کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے انہیں, کیسا اللہ سے توبہ کرنا. لیکن افسوس ہوا اس کے, یعنی قلب میں اس کی بات تھی میں توبہ کرنا, معافی مانگنا. کیسا کرنا نہیں معلوم. حضرت کے پاس گئے, حضرت کو بولا میں 99 قتل کر دیا. حضرت غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے, 99 قتل کر کے اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ تیرے بخش دے, اللہ تیرے گناہوں کو ختم کر دے, معاف کر دے. تو اللہ سے ایسی امید کر رہا, اس کو غصے میں آ گئے. وہ جلال والا تھا, غصے والا تھا, وہ اور ایک قتل کر دیا. حضرت کا 100 قتل ہو گیا. افسوس میں تھا انہیں, مگر اس کے قلب میں ایک کیفیت تھی کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں. پھر ایک مرتبہ گیا دوسرے کے پاس, جا کے بولا کہ میں ایسا معاملہ میرے ساتھ ہے, ایسا معاملہ میرے ساتھ ہے, میں 99 قتل کرا تھا, معافی مانگنا چاہ رہا تھا, میرے کو نہیں معلوم. میں حضرت کے پاس گیا, حضرت میرے کو بولے میں حضرت کا بھی قتل کر دیا. وہ حضرت بولے کہ بھائی اگر یہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا, اگر بولوں گا تو کاؤنٹنگ پھر بڑھ جائے گی, 100 سے 101 ہو جائے گی. وہ کیا کیے, بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں پہاڑ کے پیچھے. نکلا, 2 قدم نہیں چلا, قریب میں تھا, خزائے موت آئی, ختم ہو گیا. جنت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں, دوزخ کے فرشتے بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ جو اہم بات یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرا, توبہ نہیں کرا, یعنی توبہ کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے.
اللہ سے کیسے رجوع کرنا، اللہ سے کیسے توبہ کرنا، اللہ سے کیسے معافی مانگنا واقف نہیں ہے، نہیں جانتا، لیکن ارادہ کرا کہ میں توبہ کر لوں گا، میں جو کام کرا غلط کام کرا۔ جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے دونوں بولیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ جانا، ہمارے ساتھ جانا۔ دوزخی بولتے کہ 100 قتل کر دیا، نہیں تھا حضرت کا قتل کر دیا، 100 قتل کرا، یہ دوزخی ہے۔ جنت کے فرشتے بولیں قتل ضرور کرا لیکن ارادہ کر لیا کہ معافی مانگ، ارادہ کرا معافی مانگنے کا، اللہ سے رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، یہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک فرشتے کو پیچھے حساب کر رہا ہے، کیا بولے کہ بھائی ڈسٹینس دیکھ لیں گے، جہاں سے نکلا جہاں تک پہنچنا ہے وہ ڈسٹینس، فاصلہ، زیادہ فاصلہ طے کر لیا توبہ کے قریب ہو گیا، معاف، کم فاصلہ طے کرا ابھی توبہ سے دور ہے، دوزخ۔ جیسے ہی جب معاملہ ناپنے کا آیا، آپ دیکھیے حکمت والی بات، دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ جو شخص تھا توبہ کرنے کے طریقے سے واقف نہیں تھا، توبہ کرنے کے طریقے سے واقف نہیں تھا، لیکن قلب میں اس کی بات تھی کہ میں توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ وہ بندے کی مدد فرما رہا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیے، اے زمین تو اپنی تنابین کھول دے، یعنی جو فاصلہ طے کر، حالانکہ بالکل ابھی نکلا ختم ہو گیا، لیکن زمین اتنی پھیل گئی، ایسا محسوس ہوا کہ وہ شخص بالکل اپنے مقام کے قریب آ گیا، یہاں آنا ہے اس کو، یہاں تک آ گیا۔ جب یہ فاصلہ ناپے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین تو اپنی تنابین کھینچ لے، تو زمین بالکل سکڑ کے قریب آ گئی، ایسا دکھا کہ بالکل پہنچ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معافی کا جو مقام تھا، مقام کے قریب کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما رہا جو بندہ قلب میں توبہ کا ارادہ کر لیا۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ کان پکڑنا، اٹھ بیٹھ کرنا، کلوں پہ مار لینا نہیں ہے، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنا یوں ہی مان لینا توبہ نہیں ہے، توبہ کیا ہے؟ یعنی اپنے کیے پہ، ہمارے اپنے عمل پہ بندے کو ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، اور اس بات کا ارادہ کرے کہ مولا یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ ننو قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، یہ توبہ ہے۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ سرکار اپنی نمازوں کو قضا کر دیا ہماری اس کی خاطر، بخشش کی خاطر۔ توبہ کا دروازہ کب تک؟ موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ موت کے فرشتے دکھنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قابل۔ اب کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، تو بندہ ہمیشہ اللہ سے استغفار کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ توبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار بات ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اور ہمیشہ مولا تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میں اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوں، میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، مولا ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو معاف نہیں کرا، تو رحم نہیں کرا، ہم خسران والوں میں ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، لیکن تو غفور الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، دونوں صفات، جو معاف کرنے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صفت غالب ہے کس پہ؟ جو سزا دینے کی صفت۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی صفت کو بڑی کر کے رکھا، بندہ جانا اس طرف، جان کے سوچ کے پڑھنا، ربنا ظلمنا انفسنا، سوچ کے پڑھنا، معنی یاد کرنا، سمجھنا، 10 بار میں، 50 بار میں، 100 بار میں، ایک بار کم از کم ہمارے اندر کیفیت برابر پیدا ہوتی۔ ہم جو پڑھ لیتے سب کو آیت یاد ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لیکن ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کے معنی معلوم کر لینا، ایک مرتبہ پورا یاد کر لینا معنوں کے ساتھ، جب بھی پڑھے وہ معنی ہمارے ذہن میں آتا۔ واٹ از یور نیم کامن سینٹینس ہے، بچوں کو چھوٹے نرسری LKG سکھا دیتے، یعنی بچوں کے ذہن میں واٹ از یور نیم بولے تو فہم یہ آ جاتا کہ میرا نام مجھ سے پوچھا جا رہا،
میرا نام مجھ سے پوچھا جا رہا. یعنی وہ سینٹینس کی میننگ اس کے ذہن میں دونوں ایک ساتھ فریم کرے ہوئے, ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. تو یہ جو آیت ہے, یہ آیت کا معنی, مفہوم دونوں ایک ساتھ ہمارے ذہن میں فریم ہو جانا. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 50 مرتبہ, 100 مرتبہ, ایک نہ ایک بار یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں کیفیت پیدا کرے گا اور ہم کو احساس ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں, اللہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں. وہ کیا مانگ رہا ہوں جب بندہ بولتا ہے تو بندے کی آنکھ سے آنسو جا رہے, اور بندے کا ایک آنسو جو گر رہا, وہ ایک آنسو جاگ کے, سوچ کے, فکر کر کے, وہ ایک آنسو بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے. ہم سمجھتے نہیں, ہم آسان کئی دعائیں ہم پڑھ لیے, کئی استغفار ہم کر لے رہے ہیں, کئی چیزیں ہم پڑھ لے رہے ہیں, لیکن کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہمارے اندر, کیفیت ہمارے اندر نہیں آ رہی, فکر ہمارے اندر نہیں آ رہی. کیوں وہ کیفیت ہم میں پیدا نہیں ہو رہی؟ ہم جان ہی نہیں. اللہ سے کیا مانگنا ہم کو معلوم ہی نہیں, کیسے مانگنا اللہ سے ہم کو معلوم نہیں. ہمارے شیوخ ہم کو سکھا رہے ہیں, ہمارے شیوخ ہم کو بتا رہے ہیں اللہ سے کیسے مانگنا, اللہ سے کیسے رجوع کرنا. سرکار ہم کو بتا رہے ہیں, سرکار کی سیرت جو ہے قرآن کا معامل سرکار ہے, بتا رہے سرکار ہم کو کہ کیسے ہم کو مانگنا چاہیے, کیسے رجوع ہونا چاہیے. ہم رجوع نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو پیدا کرا وہ مقصد کو پورا کر کے چلے جانا بس ہے. ہم رہے بھی تو دنیا چلتی, ہم نہیں رہے بھی تو دنیا چلتی. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں رہا تو کیسا, ہندوستان کا وزیر اعظم مر گیا بھی تو ہندوستان نہیں رکتا. دنیا کا بھی کوئی چلانے والا سمجھ رہا کہ میں دنیا چلا رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ سمجھ رہا کہ اگر میں پوری دنیا چلا رہا ہوں, میں مر گیا دنیا رک جاتی ہے, تو اس کی غلط فہمی ہے, اس کی غلط. یعنی ہمارے ختم ہونے سے, ہمارے ہٹ جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی, دنیا کا نظام رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا نظام ہم نہیں چلا رہے. چاہے دنیا ہونے دیجیے, چاہے ہمارا اپنا گھر ہونے دیجیے. کئی جگہ دیکھوں گے اچانک گھر کے بڑے شخص کا انتقال ہو جاتا, گھر ختم ہو جاتا, گھر کے لوگ ختم ہو جاتے, بیوی بچے ان کے ختم ہو جاتے. کچھ وقت کے لیے پریشان رہتے, لیکن پھر ان کی زندگی ایک نظام میں آ جاتی, پھر ان کی زندگی ایک آرڈر میں آ جاتی, ایک سسٹم میں آ جاتی. تو وہ شخص چلا گیا تو پھر دنیا ختم ہو گئی ان کی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. ہم فکر کرنا, ہم سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا فرمایا, اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کی صفات کو, اللہ کے ہم کو وہ صفت سے اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کے مقصد کو پورا کرنا اور دنیا سے چلے جانا. اعمال تو ہوتے رہتے, اچھے عمل, برے عمل, یہ اعمال تو ہوتے رہتے. اعمال سیکنڈری, پرائمری کیا ہے, سب سے اہمیت والی چیز کیا ہے؟ اہمیت والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اللہ پہ, اللہ کی ذات پہ, اللہ کی صفات پہ. یہ ایمان ہے, یہ ایمان اصل ہے. اعمال چھوڑنا نہیں ہے, اعمال نہیں رکنا, اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اہمیت کون سی چیز ہے, اہم کون سی چیز ہے؟ اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, اللہ ہمارا رب ہے, اس کو ہمارے اندر پیوست کر کے رکھنا. ہماری حاجت میں ہماری حاجت روائی کرتا ہے, اس کو ہمارے اندر پیوست کر کے رکھنا. پریشان نہیں ہونا. کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پریشان نہیں ہونا, ہماری کیفیت میں فرق نہیں آنا. بھائی میرا نقصان ہو گیا, اللہ چاہا نقصان ہو جائے. ہم جتنی حفاظت کر سکتے تھے, ہماری جتنی کوشش تھی, ہم اتنی کوشش کریں, ہم اتنی حفاظت کریں, اس کے بعد بھی نقصان ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اس پہ بس نہیں ہے, ہمارا اس کے اختیار نہیں ہے. دنیا اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے چلا رہا. تو یہ جو کیفیت ہے, یہ مطلب یہ اللہ پہ اعمال برابر ہوتے ہیں, اور جتنا توکل بڑھے گا اعمال میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. بات چونکہ وقت زیادہ ہو رہا, اب میرا ارادہ تھوڑا سا سرکار کی سیرت یا سرکار کی محبت بیان کرنے کا ارادہ تھا, لیکن مولا بات ایسی رکھی الحمدللہ, وہ بات کو میں ادھر کنٹینیو کرنے کی کوشش کرا کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرمایا. ہم کو اس پہ کانسنٹریٹ, توجہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے, ہم کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ربنا ظلمنا پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا, اس کی ہم کو آج ضرورت ہے. ہم پڑھ رہے ہیں ضرور, لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں کر رہے, ہم سمجھ رہے نہیں, ہماری آنکھ سے آنسو نہیں جا رہا. آپ لوگ دیکھ لیجیے, غور کر لیجیے, اتنی بار کب روئے آپ لوگ آخری بار اللہ کی طرف راضی ہو, رجوع ہو کے غور کر کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ آنکھ سے آنسو گرے اللہ کی خاطر, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں گرے تو گرانے کی کوشش, اور گرانا بولے تو دھاڑے مار مار کے رونا, لوگوں کے سامنے مائک پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں, انہوں رو رہے ہیں, انہوں رو رہے ہیں,
وہ رونا رونا نہیں ہے. رات کی تنہائی میں یعنی دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, ایسے مقام پہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں, شکر ادا کر کے آپ رو رہے ہیں, اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, تو یہ رونا اللہ کے پاس قابل قبول ہے. لوگوں کے سامنے بتانے کا رونا نہیں, آنکھ سے آنسو جانا نہیں. ہم یہ دیکھنا کہ ہماری آنکھ سے آنسو کب گئے آخری بار, کب روئے ہمیں اللہ کو یاد کر کے, اللہ کا شکر ادا کر کے کب روئے ہم اللہ کا شکر ادا کر کے کب روئے آخری بار. رونا, آنکھ سے آنسو جانا, مرد آدمی کے آنکھ سے آنسو جاتے نہیں, آسان نہیں ہے. یعنی دل جب نرم ہو جاتا ہے, دل جب کمزور ہو جاتا ہے, قلب میں کیفیت تبدیل, مطلب قلب کمزور ہونے کے بعد انسان کی آنکھ سے آنسو. ہم غور و فکر کرنا, اور یہ جو کیفیت پیدا ہوتی, یہ کیفیت شیوخ کے ساتھ رہ کے, پابندی سے آ کے, علم حاصل کر کے غور و فکر کرے تو معاملہ ہوتا. عابد نہیں بننا, ہم کو عابد بننا نہیں ہے, ہم کو عالم بننا ہے. عبادت تو ہو جاتی ساتھ میں, لیکن علم عالم بننا ہے بولے تو مدرسے میں ایڈمیشن لے کے 5 سال 8 سال پڑھنا, وہ عالم الگ ہے. عالم یعنی علم حاصل کرنا. کون سا علم؟ اللہ کا علم جو ہم کو مل رہا ہے یہاں پہ, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کے تعلیم ہو گئے تو بس ہے. اور اس کے لیے ہم کو لکھنا پڑھنا آنا لازم نہیں ہے, لکھنا پڑھنا آنا لازم نہیں ہے. بغیر لکھا پڑھا آدمی بھی عالم بن سکتا ہے, اللہ کی ذات کا, اللہ کی صفات کا علم حاصل کر سکتا ہے. شرط ہے. شرط کیا ہے؟ صحبت شیخ ہونا, ہماری شیخ کی صحبت میں ہونا. شولاپور گیا حضرت کے ساتھ پرسوں میں, لاسٹ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے شولاپور, تھرسڈے مارننگ واپس آئے, جمعرات کی صبح. حضرت بولے, میں پوچھا مطلب حضرت ایج کیا ہے؟ حضرت 71 ایئرز بولے, 71 سال کے بولے. ٹرین سے گئے ہم لوگ, ٹرین سے آئے. تو ٹرین میں حضرت کو جو برتھ ملی, برتھ سب سے اوپر کی برتھ ملی. 71 سال کی عمر میں حضرت وہ برتھ پہ چڑھ کے آرام کرے, 3 مرتبہ چڑھے اترے. واپسی میں بھی پھر ویسی اوپر کی برتھ ملی, وہ واپسی میں بھی وہی 3 مرتبہ, 2-3 مرتبہ اوپر چڑھے نیچے اترے. کیسی فکر, کیسی فکر کر رہے ہیں حضرت قبلہ, تعلیم عام کرنے کا, دین بندوں تک پہنچانے کا. شولاپور جانا ہو تو پھر شولاپور وہاں سے نہیں ہے. شولاپور کا شیڈیول کیا ہے؟ شولاپور یہاں سے 8-8:30 بجے ٹرین نکلتی, یہاں سے 8:30 بجے, 8:40 کو یہاں سے ممبئی ایکسپریس یہاں سے نکلتی ہے, 3:30 بجے رات کو شولاپور اسٹیشن پہ چھوڑ دیتی. شولاپور اسٹیشن سے ایک اور ٹرین نکلتی, تو 3 گھنٹے کے بعد حضرت جہاں پہ جاتے ہیں, سانگولا گاؤں کا مقام ہے, وہاں پہ پہنچتے ہیں. وہ ٹرین صبح 7 بجے ہے, یعنی رات میں 3:30 بجے سے صبح کے 7 بجے تک یہ 3.5 گھنٹے کا وقفہ حضرت ریلوے اسٹیشن پہ سردی میں گزارا. یہ 3.5 گھنٹے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن پہ. میں بولا حضرت کو, حضرت اتنی سردی ہے, اپن اگلی بار گاڑی میں, کار میں آ جائیں گے, کوشش کریں گے اپن کار کا کچھ انتظام کریں گے, کیونکہ تکلیف 16 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں حضرت. وہ مقام پہ کب پہنچ رہے پھر صبح, پھر وہاں مسجد بھی قریب نہیں ہے, آٹو کر کے مسجد تک جانا. مسجد گئے, مسجد کو لاک, کب کھولے وہ اذان کے, اپنے ان کا اپنا نظام ہے, اذان کے وقت میں انہوں مسجد کھولے, نماز پڑھے, پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد ٹرین میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھ کے ناشتہ بالکل ہلکا پھلکا ناشتہ کرے. دوسری ٹرین 10 بجے وہاں پہ ہم کو مقام پہ پہنچائے. وہ صاحب ہے وہاں پہ, انہوں لے گئے, انہوں وہاں پہ بالکل ہلکا پھلکا ناشتہ کرا دیا. تو یہ جو پھر ظہر پہ حضرت کا بیان, لوگ تھے وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں کے مقامی ہیں, 2 4 8 10, وہ لوگ مقامی بیٹھے. حضرت پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کرے, پھر عصر, پھر مغرب میں حلقہ, پھر بیان, پھر عشاء. پھر وہ جانے کے بعد ایک صاحب آ گئے, 11 بجا دیے انہوں حضرت کے. تو پھر آگے وہ تو حضرت ناراض نہیں ہوتے, حضرت خوش رہے, بھائی جو مقصد سے آیا مقصد پورا ہوا. 11 بجے تک, 11 بجے کے بعد گئے انہوں, جانے کے بعد حضرت آرام کرے, پھر صبح 4:30-5 بجے اٹھے, فجر ادا کرے, فجر سے پھر بیان, پھر وہ صاحب چلے گئے, پھر ناشتہ ہلکا پھلکا, پھر ایک صاحب آ گئے, زہر کا ٹائم ہو گیا, کھانا کھائے, پھر زہر سے بیان. یعنی میں تو ادھر بہت تکلیف ہو گئی میرے کو ادھر یہ حصے میں, ایسا بیٹھ بیٹھ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نہیں بیٹھ سک رہا ہوں, لیکن حضرت برابر بیٹھے. حضرت بولے کھوبرے کا تیل لاؤ, میں تھوڑا تیل ڈال دیتا ہوں. بولنے سے کہ گرم ہو جاتا ہے یہ حصہ, یہ سر پورا گرم ہو جاتا ہے بولنے سے. کھوبرے کا تیل مانگے, تھوڑا کھوبرے کا تیل ڈال دیا.
اتنی محنت کر رہے ہیں. آج پھر کہاں کے کاماریڈی کا شیڈیول بھی ایسی چل. تو یعنی کہ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم تقسیم کرنے کی خاطر، علم دینے کی خاطر جو شیخ ہمارے محنت کر رہے ہیں، یہاں آسانی سے ہم کو مل رہا، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، کہیں ٹرین میں بیٹھ کے جانا نہیں ہے، 3rd فلور پہ اوپر بیٹھ کے ہم کو سونا نہیں ہے، برتھ پہ چڑھ کے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کو ہمارے ٹائم پہ ہم کو کھانا مل رہا، ہمارے ٹائم پہ ہمارے بیٹھے، ہم فرش پہ آرام سے پنکھوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لائٹ چلے جا رہی، مشکل ہو رہی بول کے حضرت انورٹر لگانے لگا دیے. 2-3 مرتبہ بولیے لائٹ گئی بھی تو پنکھا چلتا، لائٹ رہتی ہے نا، حضرت کو دیکھیے مائک چلتا، حضرت کی آواز کو سن سکتے. حضرت تمام سہولتیں پہنچانے کی کوشش کریں. کیا مقصد ہے؟ حضرت کے ساتھ آنا، صحبت اختیار کرنا اور علم حاصل کرنا، اللہ کو جاننا، اللہ کو جاننا اور اس کو پہچاننا، دنیا سے چلے جانا، بس ہے. تو ہم کوشش کرنا کہ ہم حضرت کا جو مقصد ہے، منشا ہے، اس مقصد کو، اس منشا کو پورا کریں، پابندی سے آنے کی کوشش کریں. ہماری ابھی دیکھیے بالکل بہت سارے لوگ ایبسنٹ ہیں. اب ہو سکتا ہے، اور یہ جو میں سمجھ رہے کہ حضرت نہیں ہے، غازی مولا بولتے، غازی صاحب رہتے، غازی مولا کچھ نہیں بولتے. نہ غازی مولا کا آج ارادہ تھا کچھ بولنے کا، نہ بولنے کے اندر کیفیت تھی بولنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ بولنے لگایا یہ کرسی کی نسبت سے. میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی نہیں بولا کیا بولوں گا، میں خدیر صاحب کو بولوں گا، بولا بھی تھا پھر آپ کو ذرا بولنا ہے خدیر صاحب. لیکن فہیم صاحب دیکھے تو مطلب فہیم صاحب اور زیادہ مطلب میرے نظر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک مقام ہے، مطلب بھائی آپ اور اچھی بات بندوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو آپ بات رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک میرے کو بھی بات دیا، موقع دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت نہیں ہے تو بات نہیں آتی، کیا علم نہیں ملتا، یا جانا بیکار ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو ہماری نسبت حضرت سے ہو گئی. ذات سے محبت نہیں ہونا ہے. اللہ کو ہم اللہ کی ذات سے نہیں پہچانتے، اللہ کی صفات سے پہچانتے. ہم کو علم حاصل کرنا ہے، ہم پابند نہیں کرنا. حضرت رہو، حضرت نہ رہو، انشاءاللہ یہ کرسی کی نسبت سے میں بیٹھوں، کوئی اور بیٹھو، برابر علم نہیں. میں نہیں رہا تو اس کا مطلب حضرت نہیں رہے، میں بھی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں رہے گا انشاءاللہ کہ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی، کوئی اور رہے گا برابر. کیونکہ یہ علم دینے والا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے. علم اترتے رہتا ہے، بولتے رہتے، بندہ نہیں بولتا، سوچ کے آ کے نہیں بولتا. اب میں جیسے بولا، ابھی میں سوچ کے آیا تھا، ارادہ کرا تھا، نہیں بول سکا. اگر بولوں گا ابھی تو سرکار کی نسبت پہ بولوں گا کچھ، کیونکہ ربیع الاول آنے والا ہے. ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم جو سرکار کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت سرکار سے محبت، جو جھوٹی محبت بولتا ہوں میں، حقیقی محبت نہیں. حقیقی محبت بولے تو وہ سرکار کے اوپر ہم سرکار کی بات پہ عمل کرتے ہیں. ایک عام دنیا والوں کو دیکھ لینا، سلمان خان کا چاہنے والا ہے، سلمان خان بولتا سلمان خان کے اسٹائل میں پھرتا ہوں. سلمان خان کا چاہنے والا ہے بولتا سلمان خان کے اسٹائل میں پھرتا. عامر خان کا چاہنے والا ہے، عامر خان کے اسٹائل میں پھرتا. یعنی اس کے کپڑے پہننے کا انداز، اس کے بال جمانے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، ایک ایک چیز کو وہ اپنا لیتا. ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ تو پورا کرتے، لیکن سرکار کی کتنی سنتوں کو اپناتے وہ ہم دیکھ لینا. خال ہے، سرکار راضی ہونے والے نہیں ہے، سرکار خوش ہونے والے نہیں ہیں. تو میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا، ایسا میرا ارادہ تھا. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندہ رکھے انشاءاللہ. کبھی موقع ملا پھر کبھی تو انشاءاللہ بات رکھیں گے. لیکن ربیع الاول آنے والا ہے، ربیع الاول میں ہم کو تبدیلی لانی ہے اور سرکار کے اعمال سے ہم کو سرکار کی سنت پیش کرنی ہے. خول سے نہیں، عمل سے، فعل سے، کام کر کے سرکار کی ہم کو سنت ادا کرنی ہے. میں ایک میری اپنی ذاتی بات، حالانکہ تعلیم نفس کے لیے، لیکن ایک بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ سنت جو ہے سرکار کی سنت کیا ہے بھائی؟ سرکار کی سنت یہ ہے کہ سرکار کافرہ عورت کا سامان، بوڑھی عورت، مکے میں کیا بولی کہ یہاں پہ ایک کافر شخص آیا ہے، سرکار کو اپنے دین کے خلاف، جو لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، جادوگر ہے. میں اس شہر کو چھوڑ کے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کے جادو میں آ جاتا ہے. میں چھوڑ کے جانا چاہے گا، بڑا گٹری سامان زیادہ ہے، اٹھا نہیں سکتی. مدد کے لیے پکاری، کوئی آئے نہیں، سرکار اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھا لی اور وہ سامان لے کے راستے تمام سرکار کو برا بھلا بولتی رہی. سرکار خاموش سنتے رہے. جب اپنے مقام پہ پہنچی، شکر ادا کری، بولی کہ ایسا تم کون ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کو تم راستے تمام خراب برا بھلا کہتی آئی. وہ ندامت شرمندگی سے اسلام کو قبول کری. شولاپور میں پلیٹ فارم نمبر 1 پہ ہماری ٹرین اتری
प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे दूसरी ट्रेन बोला मैं वहां पे जाना है, सीढ़ियां पूरे चढ़ के वहां उतरना है। एक बूढ़ी औरत बड़ा हेवी सामान लेके जा रही, बूढ़ी औरत हेवी सामान लेके जा रही। मैं पीछे से देखा उसको, देख के बोला अरे बहुत वजन सामान है, अल्लाह ताला कुव्वत दिया, मेरी कुव्वत नहीं है, अल्लाह की कुव्वत है, उठा लेने में कोई एतराज नहीं है। वो सामान में उठाया, पास से देखा तो हिंदू थी वो। मैं पीछे से देखा उसको, सामने से नहीं देखा, लेकिन ज़ईफ है बोल के समझ में आ गया, बूढ़ी औरत है, वजन सामान लेके जा रही। तब चेहरा देखा तो हिंदू है। अब भाई सरकार की सुन्नत का एक मौका है हमारे को, हम अदा करें। उसकी मेरी मंजिल जहां तक एक साथ रही वहां तक उसका सामान लेके गया, जहां हमारी मंजिल अल्लाह ताला सामान से छोड़ के चले गया। तो ये अमल, मेरे बोलने का मतलब ये अमल, वो मैं तो लिबास से पूरा मुसलमान नजर आया, मैं कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी में ऐसी लिबास में उसके साथ हूं, वो देख के मेरे को क्या बोले मुसलमान है। किसी के सामने दीन को पेश करेंगे, उन्हें मुसलमान को पेश करेंगी तो एक लम्हा मेरा ख्याल भी आ सकता है उसको, अरे नहीं भाई मुसलमान अच्छे भी होते हैं, अखलाक वाले होते हैं, मुसलमान अखलाक वाले होते हैं। सरकार जो दीन फैलाए अपने अखलाक से फैलाए। तुम में बेहतरीन शख्स वो नहीं है जो तुम्हारे साथ अच्छे अमल करता है, तुम बदले में उसके अच्छे अमल कर दिए, ये तो बदला हुआ। तुम्हारे साथ कोई अच्छा अमल करता है, तुम उसके साथ अच्छा अमल करते हो, ये कमाल नहीं है, ये बदला है। तुम में बेहतरीन शख्स हुआ है जो उसके साथ अच्छा अमल करे, जो तुम्हारे साथ खराब अमल करता है। हमें कितने ऐसे हैं जो हमारे साथ खराब अमल करने के बदले में अच्छा अमल करते हैं, उसको गले लगाते हैं जो हमको गाली देता है, उसको माफ करते हैं जो हमको तकलीफ पहुंचाता है। कितने हम में ऐसे हैं। सरकार की मोहब्बत का दावा सुबह से बड़े बड़े जलसे कर देते, बड़े बड़े ऐलानात हो जाते, बड़े बड़े मुखर्रीन आके बात करके जो अच्छा बोले सब अच्छा बोले। हम क्या करें? हमारे अंदर सरकार की कौन सी सुन्नत आई? कौन सी सुन्नत पे हम सरकार की अमल करें? सरकार हमसे राजी हुए नहीं राजी हुए, झूठी मोहब्बत का दावा है ये। सरकार से मोहब्बत झूठी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, असली मोहब्बत नहीं होती। असली मोहब्बत बोले तो सरकार जैसा करे वैसा करने की कोशिश करते। मोहब्बत की दलील वही है ना, हम जिसको चाह रहे हैं उसके जैसा बनने की कोशिश करते, हम जिसको चाह रहे हैं उसके जैसा बनने की कोशिश करते, उन्हें जैसा करे हम वैसा करने की कोशिश करते। हम कर रहे हैं सरकार से मोहब्बत। सरकार ना फजर होती, बिल्कुल पकवान में लगे हुए रहते, बिल्कुल क्लीन चेयर पकवान में, बिल्कुल लोगों को तकलीफ पहुंच। सरकार क्या इशारा करना है? तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है। हम मिलाद मना रहे हैं, बड़े बड़े गमले रख दिए, रास्ता बंद करके छोड़ दिए, आने जाने वालों को तकलीफ। ऑटो में कोई जवीज सवारी आ गई, कोई हामिला औरत आ गई, एक बीमार शख्स आ गया, कैसे जाएगा? 20 फीट की रोड है, 20 फीट की रोड में हम बीच में गमले लगा दिए, वहां पे गाड़ियां पार्क कर दिए, वो शख्स कैसे गुजरेगा वहां से? उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उसके ऊपर अगर मुसलमान है तो ठीक है, थोड़ा सा गुमान करेगा, हाँ भाई चलो सरकार की मिलाद माने खाओगे जाए। लेकिन अगर काफिर और मुशरिक है तो उसके जहन में क्या बात आएगी, क्या गुमान आएगा? अरे क्या भाई क्या तकलीफा देते हैं लोग। ये सरकार की सुन्नत है, ये सरकार की तालीम को आम कर रहे हैं। हम खाना खिला रहे हैं लोगों को, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद की गंदगी का कौन इंतजाम करते हैं? खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल वैसी देख के रखे हुए हैं, वैसी गलेटा रखे हुए हैं, खत्म। वैसी बिल्कुल जो यूज एंड थ्रो प्लेट्स में आजकल इतना गुफा वहां पे यूज एंड थ्रो प्लेट्स का पड़ा हुआ है, ग्लासेस पड़े हुए हैं, यहां से वहां तक गंदगी लगी हुई है। कौन सफाई कर रहे हैं? बाकी आधा ईमान है, बाकी की तरफ क्या सरकार फरमाए ना, हम वो सरकार की सुन्नत पे अमल करें। हम समझ रहे खाना खिला दिए, 1000 लोगों को अच्छा काम करती है। सरकार अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाए, सरकार के अखलाक, सरकार के आदत व अतबार से, और जो फितरत इंसानी के साथ है, इस वजह से इस्लाम फैला। इस्लाम जो फैला, सरकार के इस्लाम लाने के बाद 75 साल के कम अरसे में दुनिया के 1/3 हिस्से पे मुसलमानों का कब्जा था, और मुसलमान पूरे जो अरब से निकले वो बिल्कुल मुख्तसर निकले, लेकिन दुनिया की 1/3 यानी अखलाक को देख कर लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इंसाफ को देख के इस्लाम कबूल करते हैं। हमारा मामला बिल्कुल इसके उलट है।
تو ہم سرکار سے جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے انشاءاللہ. سرکار سے ہماری جتنی حیثیت ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے، اتنی استطاعت ہے. میلاد منانا ہے. میلاد تو خیر عام زبان ہے، ہم اپنے خانقاہ میں میلاد نہیں بولتے، ظہور نور بولتے، کیونکہ سرکار شروع سے ہیں، ازل سے ہیں. انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہمارے پاس رہے گا. ٹائمنگ وغیرہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، شاید 22 نومبر کو ربیع الاول کا پروگرام ہے. تو 22 نومبر سے پہلے حضرت انشاءاللہ اعلان کریں گے، شیڈول پورا بتائیں گے کتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، کب تک رہے گا. انشاءاللہ خود پابندی سے آنے کی کوشش کیجیے، اور اس کی تشکیل بھی کرنی ہے. تو اس میں تمام چیزیں انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گی بات. لیکن ہم کوشش کرنا کہ میلاد ہم کو منانا ہے اور اپنے عمل سے بتانا ہے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ ہم یقیناً دنیا میں اور آخرت میں سرکار کی ان سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، مطلب کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو سمے قبول عطا فرما. یا الہی ہم کو، ہمارے شیخ کو دونوں عالم کو ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مرقال ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، ان کی علمی روحی فیضان سے میں مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم کو سرکار کی سچی محبت ہم کو عطا فرما، سرکار کے اوپر سچا ہم کو عاشق بنا دے، سرکار کی صفت ہمیں اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.